قرآن مجید کا قلب جس سورہ کو کہا گیا یعنی کہ سورہ یاسین، اس میں کون سا واقعہ ہے جب آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اور کل کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک قوم ہے کہ جس پر ایک نہیں، دو نہیں، 3 رسول بھیجے گئے. قوم بت پرستی میں مبتلا ہے اور رسولوں نے قوم کو دعوت حق دی. قوم نے نہ صرف اس کو جھٹلایا بلکہ توہین کی، دھمکیاں دیں. اور پھر اسی قوم میں سے ایک شخص تھا، نام اس کا حبیب بن نجار نام تھا، بڑھئی تھا، کارپینٹر. وہ ان رسولوں پر ایمان لے آیا. اس قوم سے بہت محبت کرتا تھا لیکن قوم سے بہت نالا بھی تھا کہ کیوں حق کی بات نہیں مانتے. اتنا نالا تھا کہ وہ آئسولیشن میں، وہ الگ سے رہ رہا تھا. قوم والوں کو چھوڑ کر اس نے الگ اپنا ایک بستی بنا لی تھی. اسے جب پتہ چلا کہ رسول آئے ہیں، وہ ان رسولوں پر ایمان لے آئے. سب سورہ یاسین میں موجود. اور نہ صرف یہ کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رسولوں پر ایمان لایا، بلکہ اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ میں اپنی اس قوم کے لوگوں کو بھی دعوت حق دوں گا. حالانکہ جانتا تھا کہ قوم کے ان لوگوں کو اپنے بادشاہوں کی بڑی زبردست حمایت حاصل ہے. تو بہرحال ایک روز اس نے کھلے عام تمام تر جو بادشاہ ہیں اور قوم کے تمام تر لوگ ہیں ان کے بیانیے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا. کیا کہا؟ سورہ یاسین کی آیات کا ترجمہ ہے کہ اس میں اس انداز سے بیان کیا گیا کہ اور شہر کے پرلے علاقے سے، آیات کا ترجمہ، شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا یعنی اپنی قوم والوں سے، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو. یہ قوم کے بادشاہوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اللہ کے رسولوں کا پیغام پہنچا رہا ہے. شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص آیا. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو. ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں. اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا. اور پھر 23ویں پارے کی پہلی آیت جو کہ آپ سب نے سنی ہوئی ہے، کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کر لوں جبکہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی. ان پجاریوں نے، بت پرستوں نے حبیب نجار کی یہ تقریر سنی، بظاہر بڑے صبر سے سنی، بظاہر بڑے اطمینان سے سنی. تقریر کے دوران چہروں کے رنگ بدلتے رہے لیکن کسی نے اپنے تاثرات کا باقاعدہ اظہار نہیں کیا. تقریر کے دوران کچھ بولا نہیں. ہاں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سردار تقریر کے دوران سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اس شخص کی آج اتنی جرت ہو گئی ہے کہ یہ پوری قوم کے لوگ ایک طرف اور یہ باہر والوں کے کہنے پر، جو کہ رسول آئے تھے، ہم میں سے بھی جو نہیں ہیں، ان کے کہنے پر آج ہمارے باپ داداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے مذہب کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے دین کو برا کہہ رہا ہے، ہم جس کی پرستش کرتے ہیں انہیں برا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ دو، اس کی عبادت کرو. کہہ رہا ہے مجھے صرف وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرا اللہ یہ ارادہ کر لے کہ نقصان پہنچانا ہے تو پھر یہ خدا مجھے کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہر فائدہ ہر نقصان اس کی طرف سے ہے. بہرحال قوم والوں نے تقریر تو سن لی لیکن جو ہی حبیب نجار نے اپنی بات مکمل کی، ان میں سے ایک بولا، دیکھو حبیب، ہم نے تمہاری بات بہت صبر و تحمل سے سن لی لیکن اب جو آگے ہونا ہے اس کا فیصلہ تم نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ اس قوم کے لوگوں نے کرنا ہے. اب اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اشتعال دلا رہے ہیں. اس کا فیصلہ اس قوم کے لوگوں نے کرنا ہے جن کے معبودوں کو تم نے جھوٹا قرار دے دیا ہے، جن کے معبودوں کو تم نے پتھر کا قرار دے دیا ہے. اب تم جانو اور یہ قوم جانے. قوم کے اشتعال دلانا، دیکھو تمہارے معبود کو برا کہہ رہا ہے، دیکھو باہر والوں کے کہنے پر تمہارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. بس یہ کہنا تھا. اللہ اکبر. بہت روایات میں بہت سخت انداز لکھا ہے کہ کس طریقے سے قوم نے اس پر رد عمل ظاہر کیا. بس یہ کہنا تھا کہ قوم کے لوگ جو پہلے ہی آگ بگولا ہو رہے تھے، ایک مرتبہ قوم کے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ بڑھے اور حبیب نجار پر یکبارگی سے حملہ کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگی وہ اسی کو لے کر حبیب نجار پر چڑھ دوڑا. کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کچھ کے ہاتھوں میں پتھر تھے. انہوں نے پتھر اٹھا کر حبیب نجار کی طرف پتھر پھینکے. ہر آدمی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جا رہا تھا. اب سوچئے، اب اگین میں بار بار ہر بار ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم کوئی بھی مثال دے رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپیریزن ہے. کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا ہے ان معاملات کا ہمارے دنیا میں معاملات سے، ہو ہی نہیں سکتا. پھر سمجھنے کے لیے ایک بات. لیکن آپ سوچئے کہیں سڑک پر کہیں کوئی معاملہ ہو رہا ہو، کہیں کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو ایک طرف ایک آدمی اور سامنے 5 آدمی ہوں، 5 آدمی مل کر ایک آدمی کے خلاف کچھ کر رہے ہوں تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں یار بڑا مظلوم ہے. 5 لوگ ایک طرف، آپ سوچئے 10 لوگ ہوں ایک طرف اور اکیلا ایک آدمی ہو. آپ سوچئے 20 لوگوں، پھر سوچئے 100 لوگوں، پھر سوچئے 1000 لوگوں. سوچئے قوم کے لوگ ایک طرف اور دوسری طرف ایک آدمی ہو، ایک شخص ہو.
تو یہاں ہر آدمی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے کر جا رہا ہے. ان کے جسم کو ٹکڑے 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 کرنے کے باوجود وہ لوگ جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا انہوں نے حبیب نجار کی لاش کو پیروں تلے روندنا شروع کر دیا. یہاں تک آیا کہ آپ کی آتے پیٹ سے باہر نکل گئے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک معروف قول یہ ہے کہ لوگوں نے شقی القلبی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر شہید کر دیا. دانتوں سے کاٹ کاٹ کر شہید کر دیا. اللہ اکبر. یہ وہ اذیتناک انجام تھا جو ایک مشرک قوم کے انتقام کا نتیجہ تھا. تو اب یہ تو تھا حبیب نجار کا اختتام. بظاہر تو اس کے ساتھ یہ ہوا, لوگوں نے مار دیا اور اس انداز سے مارا. بلکہ اگین میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا, لیکن علماء کرام کے سیگمنٹ بار بار بات ہوتی ہے نا کہ کسی کے ظاہری انجام کی بنیاد پر ہمیں کوئی طے نہیں کر لینا چاہیے کہ اس کا اصل انجام کیا ہوا ہے. ظاہری انجام کچھ اور ہوتا ہے اکثر, یا کبھی کبھی اصل انجام کچھ اور ہوتا ہے, خدا ہی بہتر جانتا ہے. اب حبیب نجار کا ظاہری انجام تو یہ ہے کہ بے بسی کے عالم میں مارا گیا, مظلومی کے عالم میں مارا گیا, شقی القلب لوگوں نے وحشیانہ بہیمانہ طریقے سے مار دیا. یہ تو اس کا اختتام ہے بظاہر. اصل میں حبیب نجار کا کیا اختتام ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا, قرآن مجید میں بتایا, اور قرآن مجید کے قلب میں بتایا, سورہ یاسین میں بتایا. ایک آیت ہے سورہ یاسین کی, اس کا ترجمہ ہے کہ نتیجے میں اس بندے سے یعنی حبیب نجار سے نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. قیلت خل الجنہ, جنت میں داخل ہو جا. پھر آیت آگے بڑھتی ہے. اب اس حبیب نجار کے دل میں بھی اپنی قوم کا کتنا درد تھا کہ جس قوم نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے, اس کے ساتھ یہ ہوتے ہی وہ اس کے بارے میں کیا بتایا قرآن مجید نے, جنت میں داخل ہو جا. آگے ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اس نے کہنے لگا حبیب نجار کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی میری خبر ہو, پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دے دیا ہے. اب اس کی سند کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے نا قرآن مجید میں سورہ یاسین میں. تو حبیب نجار کا دراصل انجام وہ نہیں تھا جو بستی والوں نے کیا, انجام وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا جنت میں داخل ہو جا. اور اب ان بستی والوں کا کیا انجام ہوا یہ بھی قرآن مجید نے بتایا, یہ بھی سورہ یاسین میں بتایا کہ حبیب نجار کا انجام یہ. حبیب نجار کا بظاہر انجام تشدد, اصل انجام جنت. بستی والوں کا بظاہر انجام کامیابی, اصل انجام سنیے. ایک آیت کا ترجمہ ہے, اور اس شخص کے بعد یعنی حبیب نجار کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد, اس شخص کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی. اللہ اکبر. یعنی جب انہوں نے ہمارے رسول کی تکذیب کی اور ہمارے نیک بندوں کو شہید کیا تو ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو پھر کیا ہوا, آیت کا ترجمہ ہے وہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ تھی, ایک ہولناک چیخ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, ایک چیخ اور بس. اللہ اکبر. میں ابھی اگین یہی کورونا کے تناظر میں کچھ روز پہلے مجھ سے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ دیکھیے کیسا عالم ہے کہ آسمان سے کوئی آگ نہیں آئی, کوئی عذاب نہیں آیا, کوئی لشکر نہیں آیا, کچھ بھی نہیں ہوا, نظر بھی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, اور دنیا بند پڑی ہے. تو میں صرف ایک لمحے کو سوچ رہا تھا, اگین کوئی کمپیریزن نہیں, کہ مجھے تو باخدا میرے ذہن میں یہ آیا تھا سورہ یاسین کی کہ فرمایا کہ ہم نے ان قوم کو عذاب دینے کے لیے مفہوم آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا, اور ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج کل کے دور میں بھی ہے نا, کون سی بجلی ہے, کون سی آگ ہے, کون سی آسمان ہے, کچھ بھی نہیں, کون سا زلزلہ, کچھ بھی نہیں ہے. نظر نہیں آ رہا کہ کس چیز کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے. آج میں نے اپنے خانوادے میں ایک نقصان اٹھایا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے, لیکن ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سامنے کیا ہو رہا ہے, موت ناچتی نظر آ رہی ہے, اور پتہ نہیں چل رہا اس دور میں کہ بھائی ہے کیا. دکھا تو دو کہ اچھا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کورونا وہ ہے کیا, نظر تو آ جائے, نہیں پتہ چل رہا. تو اس وقت میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم نے اس قوم کو برباد کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا, اور ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تو بس ایک چیخ تھی اور سب ختم. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, بس ایک چیخ سب ختم. وہ غرور, وہ طاقت, وہ بت پرستی, وہ رعونت, وہ شرارت, وہ تکذیب, وہ بد تہذیبی, وہ گھمنڈ, بس ایک چیخ اللہ اکبر.
ایک ایسی چیخ تھی کہ ہر کوئی بچہ، بڑا، عورت، مرد، جوان، بوڑھا، گھر میں رہنے والا، بازار میں گھومنے والا، کوئی ایک نہ بچا اس چیخ سے۔ اس شہر کے ہر ذی روح کے کان پھٹ گئے، اور جو جہاں تھا انتہائی اذیت کی حالت میں ادھر ہی گرا، جہنم رسید ہو گیا۔ جہنم رسید کن کے لیے؟ بستی والوں کے لیے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ کس کے لیے؟ حبیب نجار کے لیے۔ اور پھر آگے سنیے، سورہ یاسین کی آیات کا ترجمہ جاری ہے۔ اس قوم کا اور رسولوں کو جھٹلانے والی ہر قوم کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ بھی سورہ یاسین نے بتایا۔ آگے کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ اکبر، ترجمہ ہے کتنا حسرتناک ہے۔ اب سوچئے جس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کا انجام حسرتناک ہے، وہ کتنا حسرتناک معاملہ ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے کتنا حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر ایک آیت میں فرمایا در حقیقت یہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، اور یہ جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آگے کچھ آیات اور سنیے، بس پھر آج کے واقعہ ختم کرتے ہیں۔ یہ ایک چیخ کے نتیجے میں اس قوم کا کیا انجام ہوا وہ آپ نے سنا۔ ایک اور چیخ بھی بلند ہونی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے سامنے ہونی ہے، اس میں ہم سب نے بھی حصہ ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اللہ کرے ان دنوں یا اس دن سلامتی والے لوگوں میں کرے۔ ایک یہ چیخ تھی، اور اب آگے سورہ یاسین کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ صرف ایک زور کی آواز کا آنا ہوگا، قیامت صرف ایک زور کی آواز کا آنا ہوگا، اور سب کے سب ہمارے روبرو ہو جائیں گے۔ وہ بھی ایک چیخ بلند ہوگی، اور سب کے سب اللہ کے ہم نے بیان بھی کیا تھا کس انداز سے سب قبر سے نکل کے چل رہے ہوں گے روز محشر۔